نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، اللہ تعالیٰ انسانیت کو کامیاب بنانے کے لیے انبیاء علیہ السلام پر اپنے پیغامات کا نزول فرمایا ہے، کتب الہیہ نازل کی ہیں، انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا بنیادی ہدف ایمان باللہ ہے کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، اس ایمانیات کے مطابق اللہ کے بتلائے ہوئے احکامات اور اعمال پر عملی جدوجہد کرنا، اس فکر اور نظریے پر یقین رکھنا جو ذات باری تعالیٰ نے انسانیت کے فائدے کے لیے متعین کی ہے۔ تو ایمان کی دعوت انبیاء علیہ السلام انسانیت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام وہ منادی ہیں، اعلان کرنے والے ہیں، جنہوں نے تمام لوگوں سے کہا ہے کہ آمنوا باللہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ اور اس کے پورے احکامات کا انکار مت کرو، کفر مت کرو۔ انسانیت کو اللہ پر پختہ یقین اور ایمان کی کیفیت سے گزرنا ہے۔ یہی ایمان انہیں دنیا میں بھی کامیابی عنایت کرتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی مختلف مراحل میں یہی ایمان کامیابی کی ضمانت ہے۔ ایمان کے مقابلے میں کفر میں ایمانیات کا بنیادی انکار ہے، اسے جو ایمان سے متعلق امور ہیں ان کو نظر انداز کرنا ہے، پس پش ڈالنا ہے۔ ایمان اور کفر ایک دوسرے کی ضد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، آپ غمگین مت ہوں جو لوگ تیزی کے ساتھ کفر کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے شدید خواہش یہ تھی کہ کل انسانیت ایمان و یقین کے بنیادی نظام کو قبول کر لے، ایمان لے آئے اور ان تعلیمات کے مطابق جو فرامین خداوندی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا پیغام انسانیت کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کو قبول کر لیں تاکہ وہ دنیا کی جہنم
اور آخرت کی جہنم کے دائرے سے نکل کر دنیا کی رحمت، عدل و انصاف اور امن و امان کے نظام میں زندگی بسر کریں اور آخرت کی جنت کے مستحق ہو جائیں۔ یہ شدید خواہش تھی۔ جب انسانیت کفر کی طرف دوڑتی ہے تو نبی کو ایک غم اور حزن لاحق ہوتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جن کو میں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن یہ جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار بیٹھے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ لا یحزنک، یہ آپ کو غمگین مت کریں، الذین یسارعون، جو تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں کہ کفر میں سب سے کون جائے۔ لن یضر اللہ شیئا، یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کا نقصان ان کو خود اپنی ذات کو ہوگا اور کچھ نہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو ایمان کے بدلے میں کفر خرید لیتے ہیں، ان الذین اشتروا الکفر، جنہوں نے کفر خرید لیا ایمان کے بدلے میں، یہ بھی اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کا کیا بگڑے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا شہنشاہ مطلق اور مالک الملک ہے۔ پوری کائنات عرش سے فرش تک اس کی مخلوق اور اس کے احکامات کے تابع ہے۔ اس کی ریاست اور شہنشاہیت اس کائنات پر قائم ہے۔ تو یہ ایک فرد یا ایک خاندان یا ایک ریاست یا ایک بین الاقوامی نظام جو کفر کی بنیاد پر قائم ہو، وہ اللہ کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کچھ نہیں۔ اب یہاں ایمان اور کفر کی حقیقت سمجھنا ضروری ہے، اور ایمان کی بنیاد پر انسانی معاشرے کس طرح استوار ہوتے ہیں اور کفر کی بنیاد پر معاشروں کا نظام زندگی کیسے استوار ہوتا ہے، یہ سمجھنا لازمی اور ضروری ہے۔ خاص طور پر ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے تاریخی تسلسل کے تناظر میں انسانی معاشرے بغیر مالی وسائل، بغیر سیاسی نظام کے قائم نہیں رہ سکتے۔ ہر انسان کو اپنی جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ چاہیے۔ جب تک وہ اس کرۂ ارض میں ایک فرد، ایک خاندان، ایک ملک اور ایک ریاست، وہ تین چیزیں اس کی محفوظ نہ ہوں، اس کی اپنی جان، اس کی محنت و مشقت سے کمایا ہوا مال، اور اسے جو اپنے معاشرے کے اندر عزت و وقار حاصل ہے، شرف حاصل ہے، جب تک ان تین چیزوں کو تحفظ حاصل نہ ہو، اس کی عزت کو بھی، اس کے مالی وسائل کو بھی، اور اس کے اپنے جسمانی وجود کو بھی، وجود کو خطرہ لاحق ہے۔ جس مال کے بل بوتے پر اس نے زندگی بسر کرنی ہے، کھانا پینا، پہننا، سونا، اٹھنا بیٹھنا ہے، اسی کو خطرہ لاحق ہے۔ جس عزت و وقار سے انسان اپنی شناخت رکھتا ہے، معاشرے میں اپنی جگہ بناتا ہے، اس کو ہی خطرہ لاحق ہے۔ تو وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، وہ انسان نارمل انسان نہیں ہو سکتا۔ وہ خوفزدہ انسان جسے جان کے لالے پڑے،
وہ انسان جس کے مال کو ہر وقت چور اور ڈاکو لٹیرے لوٹنے کی فکر میں ہے، وہ انسان جسے اپنی ہر وقت عزت کا خطرہ لاحق ہے، وہ پرامن طور پر کیسے کسی سوسائٹی میں اپنی بقا کی جنگ لڑ سکتا ہے؟ وہ فرد ہو، افراد پر مشتمل خاندان ہو، اس خاندانوں پر مشتمل کوئی شہر ہو، ان شہروں پر مشتمل کوئی ملک ہو، اور ممالک پر مشتمل بین الاقوامی انسانی نظام ہو، ہر ایک کی اپنی اپنی شناخت، اپنی اپنی عزت، وقار، اپنے اپنے دائرے کی ایک منفرد یونٹی ہے، خصوصیت۔ اسے ایک تو امن بھی چاہیے، عدل بھی چاہیے، اور دوسری اہم ترین بات، اس کو وہ روزگار جس کے ذریعے سے اسے باعزت طریقے سے مالی وسائل حاصل کرنے اور مالی طاقت کو محفوظ کرنے کی، اس کی اساس پر اپنی زندگی بسر کرنے کی آزادی حاصل۔ مال کے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا۔ خود قرآن نے کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں جب زمین پر ٹھہرایا تھا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، دنیا کی زندگی بسر کرنے کے وسائل بھی تمہارے لیے ہم نے زمین پر رکھے تھے۔ تو جیسے فرد کو یہ تمام چیزیں چاہیے، ایسے خاندان کی اجتماعیت کو بھی چاہیے، ایک ملکی ریاست کو بھی چاہیے، ایک بین الاقوامی انسانی معاشرے کی وحدت کو بھی چاہیے۔ اب ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے، اسے سمجھیے۔ پہلے کفر سمجھیے تاکہ ایمان سمجھ میں آئے۔ یہ وسائل جو کرۂ ارض پر اللہ نے رکھے، یہ جو انسان کی جان کی حفاظت کا ایک جغرافیائی محل وقوع اور ایک کسی مملکت اور ریاست کے اندر تحفظ کا جو معاملہ رکھا انسان کی فطرت میں، تو اس فطرت کی ترقی کے لیے انسان نے جب آنکھ کھولی تھی، آدم علیہ السلام جب اس کرۂ ارض پر آئے تھے، انسانیت کو یاد دلایا تھا کہ یہ تحفظ، یہ وسائل، یہ اجتماعیت، اس کرۂ ارض کی حکمرانی وہ ذات باری تعالیٰ کی، اور یہ تمام چیزیں تمہیں ان ارضی وسائل سے اور ان فلکیاتی اثرات سے، تاثیرات سے، فصلوں کے پکنے، بننے، مٹھاس پیدا کرنے کا جو فلکیاتی نظام اس کرۂ ارض پر موجود ہے، اس کی اساس پر تمہیں کھانے پینے پہننے کے وسائل بھی حاصل ہوتے ہیں، اور یہ اللہ نے فراہم کیا۔ چنانچہ ادریس علیہ السلام کے ذریعے سے جو علم نازل کیا گیا تھا، وہ طبیعیات کا علم بھی تھا اور فلکیات کا علم بھی تھا، علم النجوم بھی تھا، امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، اور علم طب اور علم طبیعیات بھی تھا کہ کرۂ ارض کی کون کون سی چیزیں انسان کے لیے مفید ہیں، کون سے وہ طبیعیاتی قوانین ہیں جن سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، اور کون سے وہ فلکیاتی اثرات کرۂ ارض پر پڑ رہے ہیں جس سے انسان نفع اٹھا۔
لیکن یہ علم ذریعہ تھے انسانوں کو خدا تک پہنچانے کا۔ لیکن جب انسانیت پر جاہلیت پیدا ہوئی، نوح علیہ السلام کے زمانے میں، ادریس علیہ السلام کے بعد، تو ان وسائل کی بنیاد پر انسان نے اپنا سیاسی اور معاشی نظام بنایا، اور ان تمام وسائل کو خدا کے مقابلے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ خدا کے ماننے کے بجائے ان طبیعیاتی اور فلکیاتی قوانین کو اور اس کی اساس پر جو ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت، اشیاء گرد و پیش میں موجود تھیں، سورج، چاند، ستارے، ان کو خدا بنا کر پوجنا شروع کر دیا۔ یہ کفر ہے۔ کائنات اور کرۂ ارض کا جو شہنشاہ مطلق ہے، اس کا انکار کر کے اس کے مقابلے میں اس کا شریک ٹھہرا دینا، سورج کو، چاند کو، ارضیاتی قوانین کو، طبیعیاتی قوانین اور مفادات کو، یہ کفر ہے۔ انسان تو فطری طور پر پیدا ہوا تھا ایمان پر، کل مولود یولد علی الفطرہ، ایمانی فطرت پر پیدا ہوا۔ اس نے اس کے بدلے میں، اس کے ماحول نے اسے ذات باری تعالیٰ سے کاٹ کر ان طبیعیاتی اور فلکیاتی مفادات کے ساتھ ایسا جوڑ دیا، اور اس کی روشنی میں انہوں نے طبقاتی نظام پیدا کیا۔ طاقتور وسائل کو ہڑپ کرنے لگے، اور کمزور لوگ اپنے حقوق سے بھی محروم ہو گئے۔ وہ وسائل جو دیے گئے تھے تمام انسانوں کے لیے یکساں طور پر، وَمَا مِن دَابَّةٍ، کوئی ایسا جانور، چلنے والا کوئی بھی مخلوق اس زمین پر، اس زمین میں ہر ایک کے لیے اللہ نے وسائل رکھ دیے تھے، لیکن طاقتور لوگوں نے طبیعیاتی قوانین کے تحت، علم نجوم کی اساس پر، شاطرانہ طاقت اور قوت سے وسائل پر خود قبضہ کر لیا، اور باقی انسانوں کو اس سے محروم کر دیا۔ وہی سب کچھ ان کے اوپر چھا گیا۔ اللہ نے جو وسائل انسانیت کے لیے رکھے تھے ان کے خرچ کرنے کی طرف توجہ نہیں۔ تو ذہن، سوچ اور عقل وہ محدود اور طبقاتی مفاد کے گرد گھومنے لگی۔ انکار۔ نوح علیہ السلام نے دعوت دی ایمانیات کی، وہ جو بہیمیت اور حیوانیت ان پر مسلط ہو چکی تھی اس کو توڑنے کی کوشش کی، ملکیت کو جگانے اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی دعوت دی، لیکن جتنی دعوت دی اتنا ہی انکار بڑھتا چلا گیا۔ یہ کفر اور ایک طرف ایمان کی دعوت۔ نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ جو جیسے فرد نے انکار کیا، افراد پر مشتمل خاندانوں نے، اور ان خاندانوں کی اساس پر ریاستوں کی تشکیل، تو ریاستیں بننے کا عمل اس درمیانی عرصے میں، وہ قوم عاد ہو یا قوم سمود یا دنیا بھر کے دیگر تمام علاقوں میں موجود ریاستوں کا بنیادی تصور بھی، ملک اور قوم کے بننے کا تصور بھی کفر پر استوار ہو، اور ہمیشہ کفر کی ریاست طبیعیاتی قوانین کے تابع طاقتور کو عرضی اور
وسائل جتنے بھی زمین میں رکھے گئے ہیں ان پر تسلط کی بنیاد پر قائم ہے، وہ فرعون ہو، نمرود ہو، شداد ہو، حامان ہو، دور دراز کے علاقے۔ ریاست کا کفر یہ ہے کہ وہ ریاست اپنے ریاستی ڈھانچے میں ذات باری تعالیٰ کو شہنشاہ مطلق نہ مانے۔ انسانوں میں سے کوئی فرعون، نمرود، شداد جو صرف طبیعتی قوانین کے تحت اپنے نظام کو بنیاد بنا کر، یہ کفر کی ریاست ہے۔ اللہ پر ایمان کی بنیاد پر جو دعوت آدم نے دی، نوح نے دی، اور قوموں کی قومی اجتماعیت میں جو کفر پیدا ہوا، اس کی خلاف دعوت ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام نے دی۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ، ایک کل انسانیت کے مفاد کا نظام اور ایمانیات کا جو ڈھانچہ جدید دور کے تقاضے کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے متعارف کرایا، اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ اب محض طبیعیات کی بنیاد پر یا علم نجوم اور فلکیات کی بنیاد پر انسانی معاشروں کی تشکیل کے قوانین پیش نظر نہیں رکھے جائیں گے۔ یہ علم اب باطل ہو چکا، اس سے پہلے تو کچھ فائدہ دیتا، کچھ نقصان کرتا، ملا جلا علم، لیکن اب یہ علم جب سے ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو یہ بات واضح کر دی گئی کہ اس فلکیاتی ڈھانچے سے اوپر فرشتوں کا جو نظام موجود ہے، مالائے اعلیٰ کا، مالائے سافل کا، عرش الہی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ کارندے جو اس کائنات کا پورا نظام، اس فلکیاتی ڈھانچے کو بھی حرکت دے رہے ہیں اور اس کرۂ ارض کے وسائل کی ارتقاء اور ترقی کے لیے بھی کردار ادا کر رہے ہیں، وہ فرشتے جو زمین کے تمام نظام کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے جو سورج، چاند، ستارے، فلکیاتی ڈھانچے کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، وہ ڈائنامک سسٹم، وہ ملکوتی نظام جو اس پوری کائنات پر حاوی، ابراہیم کو وہ دکھایا گیا۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آسمان جو ظاہری طور پر اپنی تاثیرات پیدا کر رہا ہے، گردش جاری ہے، یہ کرۂ ارض جو اپنے اندر بہت سارے منافع اور مفادات انسانیت کے فائدے کے رکھتا ہے، اس کی جو گردش جاری ہے، اس کا صرف ظاہر ہی نہیں ہے، اس کا ایک ملکوتی ڈائنامک سسٹم ہے۔ اس ڈائنامک سسٹم کو چلانے والا جو ملکوتی نظام ہے، وہ ابراہیم کو مشاہدہ کرا دیا گیا اور کہا کہ اب آپ کی ایمانیات کا بنیادی دعوت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر جو کرۂ ارض پر آ جائیں ان کو ماننا۔ ان کے ایمانیات میں یہ تفصیلات واضح کر دی گئی کہ ان چیزوں پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے، یہ باقی چیزیں ان کے تابع ہیں۔ تو جو شہنشاہیت ذات باری تعالیٰ کی موجود ہے، اس کی اساس پر فرد ہو، خاندان ہو، ملک اور ریاست ہو یا بین الاقوامی انسانی نظام ہو، وہ اس ملکوتی دائرے کے مطابق وجود میں آئے گا۔ تو یہ ایمانیات ہے،
اور جو اس کا انکار کر کے محض طبیعتی قوانین اور مفادات کے مطابق انسانی لالچ، خود غرضی اور فرعونیت کی بنیاد پر اس ایمانیات کا انکار کر کے کوئی فرعون بنے، کوئی نمرود بنے، کوئی اور ابو جہل اور عتبہ شیبہ قیصر و کسریٰ بنے، وہ منکر ہے، کافر ہے۔ تو جیسے فرد مومن اور کافر ہوتا ہے، ایسے ریاست بھی کافر اور مومن ہوتی ہے، ایسے قوم بھی کیا ہے، ایمان والی اور غیر ایمان والی۔ ملک بھی، ملک کا نظام بھی کفر کی بنیاد پر ملک یا ایمان کی بنیاد پر ملک۔ قوموں کی زندگی میں ان کی ملکی شناخت اور اس ملکی شناخت کی اساس پر ان کا ملک، حکمران اور بادشاہ، وہ ملک جو سسٹم چلاتا ہے، اور افرادی قوت جو اس ملک کا نظم و نسق قائم کرتا ہے۔ قرآن نے یہ دو لفظ استعمال کیے ہیں، ملک اور ملک۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ پر ایمان کے تناظر میں ریاستوں کا ایمانیات کی اساس پر قائم ہونے کا ڈھانچہ شروع ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تو افراد، خاندانوں اور علاقائی قوموں کو دعوت تھی کہ وہ ایمان لائیں۔ اب ابراہیم کے بعد قومیں اب ایک ریاست کی شکل میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو پہلا ریاستی ڈھانچہ، قومی نظام، ملکی نظم و نسق، حکمرانی اور بادشاہت کا نظام، وہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد قدیم و جدید کا ملاپ، وہ یوسف علیہ السلام کی حکمرانی تھی جو مصر میں قائم۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر، حنیفیت پر پہلی ریاست جو سامنے آتی ہے وہ یوسفی ریاست، وہاں کا وہ بادشاہ جو پرانے علم نجوم اور طبیعیات کے قوانین کے علم کی اساس پر اپنا ریاستی نظام چلا رہا تھا۔ دنیا میں ریاستیں، قومیں علوم کی بنیاد پر استوار ہوتی ہیں۔ بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق جب تک جدید علوم کی اساس پر پیداواری معاشی سسٹم، ملکی نظم و نسق قائم نہ کیا جائے تو اگلے دور کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ اب جو 10 اصول ابراہیم علیہ السلام نے متعارف کرائے تھے ایمانیات کی اساس پر، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، والدین کے حقوق ادا کرنا، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، کم تولنا اور کم ناپنا نہیں، یتیم کے مال کو ہڑپ نہیں کرنا، کمزوروں کے، طاقتور کمزوروں کا مال ہڑپ کرنا، معاہدات کی پاسداری کرنا جو سورۃ الانعام میں اللہ نے بیان کیے ہیں۔ 10 بنیادی قانون اور ضابطے، اس فکر کی بنیاد پر پہلی ریاست وہ یوسف علیہ السلام نے کہی۔ اب گویا کہ علم نجوم اور طبیعیات کی بنیاد پر جو پیداواری رشتے وجود میں آئے ہوئے تھے، معاشی ترقیات کا جو نظام موجود تھا، یوسف علیہ السلام سے پہلے مصر میں وہاں کا ملک جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے، وہ پرانے علم کی بنیاد پر ریاست چلا رہا ہے۔ اب نیا علم متعارف کرا دیا انسانیت کے سامنے،
کیونکہ پرانا علم دور کے تقاضے پورا نہیں کر رہا۔ جو معاشی پیداوار پرانے طبیعتی قوانین کے تحت تھی، وہ قحط کے زمانے میں انسانی مسائل حل نہیں کر سکتے۔ مصر کو قحط کا خطرہ لاحق، وسائل زیادہ چاہیے۔ اب جب وہ مصر کا بادشاہ خواب دیکھتا ہے کہ ملک کو مستقبل میں یہ چیلنج درپیش ہے، 7 کمزور گائیں 7 طاقتور گایوں کو کھا رہی، 7 کمزور بالیاں 7 خوشحال بالیاں، تو اس دور کے علم کے جو پروہت تھے، علم نجوم اور طبیعات کے، اس نے کہا بتاؤ بھائی کیا مطلب ہے اس کا، کیا مستقبل کا نقشہ بننے والا ہے؟ تو ان کا علم جواب دے چکا۔ انہوں نے کہا جناب یہ تو خواب اضغاث و احلام، یہ پراگندہ خیالی ہے، کوئی بادشاہ نے روٹی زیادہ کھائی ہے، صبح کو گیس ہوئی اور اس کو اس طرح کے الٹے سیدھے خواب نظر آنے لگے، یہ علم کی کسی منطق کے تحت حل نہیں کیا جا سکتا، علم نجوم اور علم طبیعت۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے ان مسائل کو حل کیا اس ملکوتی نظام کے تحت جو ودیعت کیا گیا یوسف علیہ السلام، اور بتلا دیا کہ یہ آگے مستقبل کی صورت یہ ہونے والی ہے کہ 7 قحط کے سال ہے، لیکن اس سے پہلے 7 سال انتہائی خوشحالی کے۔ تو اب بہتر مینجمنٹ کی ضرورت ہے، ان پیدا شدہ وسائل کو محفوظ کرنے اور ان کے منصفانہ تقسیم کرنے کے لیے ادارہ جاتی نظام کی ضرورت۔ 15 سالہ اقتصادی منصوبہ ملکوتی علم کی بنیاد پر، جس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام رکھ چکے تھے، یہ ایمان پر مبنی ریاست ہے کہ وہ ہر ایک کو بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب، جو بھی غلہ لینے آئے اس کو، ایک خاندان کو ایک اونٹ کا بوجھ ملے گا جو 1 سال بھر کی اس کی ضرورت پوری کرے، برابری، یکساں طور۔ تو ایک سیاسی نظم و نسق اور ایک معاشی نظم و نسق کہ دور کے تقاضوں کے مطابق پیداوار کو بڑھانے کے نئے طریقے دریافت کرنے کی ضرورت ہے، جو کثرت سے پانی برسے اس کو دریا میں بہانے کے بجائے ڈیم بنا کر اس کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ مصر کے علاقے کو سیراب کر کے زیادہ سے زیادہ فصل اگانا۔ ریاست قائم ہوتی ہے معاشی وسائل کی ترقی سے اور درست مینجمنٹ سے، انتظامی ڈھانچے سے۔ یہ ریاست سب سے پہلے ابراہیمی اصول پر، یا یوں کہہ لیجئے ایمانی اصول پر، جس کا تعارف قرآن کرتا ہے، دنیا میں سب سے پہلی ایمانی ریاست یوسف علیہ السلام نے مصر میں قائم کی۔ حتیٰ کہ اس بادشاہ کو بھی جب اس کے فوائد سامنے آئے، معاشی طاقت پیدا ہوئی، انتظامی ڈھانچہ سامنے آیا، تو اس کو بھی کلمہ پڑھ کر اللہ پر ایمان لانا پڑا، یکتا پرست ہو گیا۔ اسی بات کو قرآن نے بیان کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی زمانے، یہ جو دوسری آیت قرآن حکیم کی پڑھی تھی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے بنی اسرائیلیو تم یاد کرو جو اللہ نے تم پر نعمت کی ہے، اور 2 نعمتیں بیان کی ہیں، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ تمہارے اندر انبیاء یعنی وہ اعلیٰ علم جس سے دور کے تقاضوں کو سمجھ کر معاشروں اور ریاستوں کی تشکیل کی جا سکتی ہے ایمانیات کے اساس پر، تمہارے اندر انبیاء کا سلسلہ قائم، ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام،
اور وجعلکم ملوکن، اور تمہیں حکمران اور بادشاہ بنایا، ریاستیں بنائیں۔ ملک بننا انعام ہے، اور جب ملک ہوگا تو ملک ہوگا۔ دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے نبی شمویل علیہ السلام نے ان سے کہا، نبی نے، ان اللہ بعث لکم طالوت ملکا، طالوت کو تمہارا ملک بنایا، حکمران بنایا۔ تو ملک اور ملک، انتظامی ڈھانچہ چلانے والا سیاسی نظام، ملک، اور اس کی بنیاد پر جو ریاستی ڈھانچہ وجود میں آئے گا وہ الملک۔ تو یہ فرمایا، اے بنی اسرائیلیو، سب سے پہلے ایمانیات کی اساس پر تم پر اللہ نے انعامات کیے، اور پھر جب کسی ملک اور بہترین ملک کی اساس پر ریاست وجود میں آتی ہے تو وہ آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، تمہیں وہ چیزیں عطا کی جو دوسرے جہان والوں کو کسی کو نہیں عطا کی۔ کیونکہ جب ریاست ترقی کرتی ہے، قومی نظام بنتا ہے، اور وہ اپنی سیاسی اور معاشی انتظامی ڈھانچہ قائم کر دیتا ہے تو قومیں ترقی کرتی ہیں۔ دوسرے لوگوں میں ریاست نہیں ہوتی، ملوک نہیں تھے، انبیاء نہیں تھے، جدید علوم موجود نہیں تھے، اس لیے ان دوسرے عالمین کو اس لیے نہیں ملا، اور بنی اسرائیل میں یہ دو چیزیں موجود تھیں، جدید دور کے علوم اپنے تقاضوں کے مطابق، اور پھر ان کا بہترین وہ ملک جو بسطۃً فی العلم والجسم، ملک کے لیے شرط قرار دے دی، جو تمہارا انتظامی ڈھانچہ چلانے والا حکمران طبقہ ہو، اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے، اعلیٰ درجے کا علم اور اعلیٰ درجے کی جسمانی طاقت اور قوت۔ علم میں بھی بسط اور وسعت ہو کہ اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق علوم کے تمام دائروں پر اسے عبور حاصل ہو، اور اس کے اندر جرأت، بہادری، دلیری۔ بسطۃً فی الجسم کا مطلب کوئی بریلر کی طرح پھولا ہوا بندہ نہیں، جرأت مند، بہادر، دلیر، جو اپنے علم کے مطابق اپنی ڈیسیژن میکنگ کرنے اور اس کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ ملک ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے کیے ہوئے قومی فیصلوں کو اپنے ملک کے مفاد میں سوسائٹی پر نافذ کرنے کی رٹ رکھتا ہو۔ جس کے اندر یہ رٹ نہیں ہے وہ ملک کیسا ہے؟ وہ تو اعلی کار ہے، نام کا بادشاہ، نام کا ملک ہے، جس کے پاس وسائل نہیں، صحیح علم کی بنیاد پر، جدید دور کی ٹیکنالوجی نہیں، اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق انتظامی ڈھانچہ نہیں ہے، وہ کیسا ملک ہے؟ اور وہ کیسا ملک؟ کفر کے ملک کی بنیاد اس کا جو ملکی ڈھانچہ اور اس کا جو مالکی ڈھانچہ، دونوں میں وہ بنیادی خرابی ہوتی ہے کہ جس میں جدید دور کے علوم اور ٹیکنالوجی نہیں ہوتی، اور جس میں نظم و نسق کا دور کے تقاضے کے مطابق وہ عمل نہیں ہوتا جس سے پوری ریاست کے تمام لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ۔ اور اگر کسی جگہ پر کفر کی ریاست میں ایک مخصوص طبقے کے مفادات کا تو تحفظ ہو، ایک مخصوص طبقے کی تو لیے تو ٹیکنالوجی ہو، اور اکثریتی طبقہ اس سے محروم ہو، تو وہ کفر کا ملک
زیادہ عرصہ قائم نہیں رہ سکتے، ایک مخصوص محدود دائرے تک۔ ٹیکنالوجی کا انسانی استعمال، انسان کے حق میں استعمال، علوم کا، اور انتظامی ڈھانچے کا انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال۔ اب ایمانی ریاست اور کفر کی ریاست کا فرق انبیاء کی اس تاریخ سے سامنے آ جاتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم عمالقہ سے جنگ لڑ کے بیت المقدس پر قبضہ کیا، یوشع بن نون نے جو موسیٰ علیہ السلام کے جانشین، اور انہوں نے بیت المقدس میں ریاست، بھائی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تو مصر میں تجربہ کیا یوسف علیہ السلام، ابراہیمی تحریک کی پہلی ریاست کنعان اور فلسطین میں وہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت یافتہ جماعت یوشع بن نون نے قائم، اور پھر جیسے جیسے ارتقائی مراحل آگے بڑھے تو داؤد اور سلیمان کے زمانے میں پورے بلاد الشام، بلاد العرب، یمن سے لے کر فلسطین تک پورا کا پورا یہ مشرق وسطیٰ اس پر حکمرانی قائم تھی۔ اب ریاستیں فنا کی گھاٹ کیسے اترتی ہیں اور نئی ریاستیں کیسے بنتی ہیں، ایمانی بنیادوں پر یا کفر کی بنیاد پر؟ جب قرآن کہتا ہے کہ ملک کا بننا اور مالک کا ہونا، حکمران طبقے کا ہونا، یہ انعامات ہیں انسانیت پر اللہ کے، تو پھر ملک بننے کا عمل، ریاستیں بننے کا عمل، اس کو دینی نقطۂ نظر سے سمجھنا ضروری ہے۔ یوسف علیہ السلام نے معاشی ترقی کی بنیاد پر ریاستی ڈھانچہ تشکیل دیا، داؤد و سلیمان نے ملأ اعلیٰ کی تعلیمات کی اساس پر اپنے دور میں رسل و رسائل کے ذرائع جو ہواؤں کو مسخر کرتے، مصنوعات کا عمل، طاقتور جنات سے کام لے کر انسانیت کے فائدے اور بھلائی کا نظام سلیمان علیہ السلام بتایا، ہیکل سلیمانی بنایا۔ گویا کہ اپنے دور میں جو طبیعیاتی قوانین سے جو چیزیں دریافت ہوئی ہیں ان کو ملکوتی نظام کے ساتھ جوڑ کر انسانی فائدے کے لیے استعمال کرنا، یہ وہ ملک ہے جو انسانی فائدے کے لیے کردار ادا کرتا ہے، یہ ایمان پر بنی ہوئی ریاست۔ اور اس کے مقابلے میں جو انسانی مفادات کی بنیاد پر فساد کے اساس پر ملوک ہوتے ہیں، جیسے ملوک اور ملک، ملک کی جمع ملوک، جیسے ملوک اور انتظامی ڈھانچہ ایمان کی بنیاد پر داؤد و سلیمان یا یوسف اور یوشع بن نون کا، ایسے ہی وہ ملوک جو صرف علم نجوم، ملت نجامین یا ملت طبیعین کی اساس پر دنیا میں اپنا ملکی ڈھانچہ وجود میں لاتے ہیں، قرآن نے ان کا بھی ذکر کیا۔ بلقیس کے زمانے قرآن نے کہا قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ کچھ لوگوں کے دماغ میں صرف یہ ملوک کی آیت یاد ہے اور ملوکیت کو برا کہنے لگے۔ یہ وہ ملوک ہیں جو علم طبیعیات اور نجوم کی اساس پر طبقاتی مفادات کی بنیاد پر کام کرتے ہیں، یہ وہ ملوک ہیں، فسادی ملوک۔ اور جو انسانی ریاست کے اجتماعی ڈھانچے کے تحت جو ملوک ہیں، یوسف جیسے، یوشع جیسے، داؤد جیسے، سلیمان جیسے، یہ ملوکیت تو انعام ہے، یہ ملک بھی انعام،
یہ ملک بھی انعام ہے۔ تو اپنے وسائل کی حفاظت اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق اس سے ملک بنتے ہیں، قومی طاقت اور قومی شعور اس سے آگے بڑھتا ہے، ریاستیں آگے بڑھتی ہیں۔ اب اس پورے علاقے میں سب سے پہلے بنی اسرائیل نے اپنی اس ریاستی نظام کو قائم کیا، بنی اسرائیل اور اس خطے میں بسنے والی نسلوں اور قوموں کے لیے۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو مشرق اور مغرب، مشرق وسطیٰ کے مشرق اور مغرب میں واقع تمام ملکوں اور اقوام عالم پر آپ کل انسانیت کی طرف مبعوث ہوئے، تو ایک بین الاقوامی ریاست کی ضرورت۔ جیسے قومی ریاستوں کے بننے کا عمل بنی اسرائیل میں سب سے پہلے شروع ہوا، انبیاء بھی آئے اور ملوک بھی آئے، ایسے بین الاقوامی حکومتوں کا نظام وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کرۂ ارض پر بین الاقوامی نظام حکومت کا کوئی تصور، کوئی علم، کوئی عملی صورت موجود نہیں تھی۔ مشرق و مغرب کے دو حکمران الگ الگ اپنی اپنی شناخت، اپنی اپنی مرکزیت قائم کیے ہوئے تھے، قیصر ہو یا کسریٰ ہو، لیکن پورے کرۂ ارض کے مشرق و مغرب کا ایک حکمران، ایک نظام، ایک ملک، ایک ریاست، جو تمام قوموں کے ملکی مفادات اور تمام انسانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرنے والی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تربیت یافتہ جماعت۔ 6 خلفاء کے زمانے میں 4 خلفائے راشدین، امام حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ریاستوں بین الاقوامی نظام کے بننے میں نصف صدی کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاستی ڈھانچہ 10 سالہ مدینہ منورہ اور 50 سالہ دور خلفاء کا۔ سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی حکومت ختم ہوئی، تو گویا کہ نصف صدی میں بین الاقوامی ریاست کی صورت گری قائم ہوئی۔ اور اس سے پہلے جو دنیا میں قیصر و کسریٰ کی جاہلیت موجود تھی، اس دور کے جو معاشی وسائل اور ان معاشی وسائل کے تبادلوں کا زر پر مشتمل، سونے اور چاندی پر مشتمل نظام موجود تھا، اپنے اپنے دائرے۔ سونے کا دینار رومیوں اور قیصر روم کے تابع تھے، وہ سکہ جاری کرتے تھے، روم کا قیصر اپنا ٹھپا لگا کر، اور کسریٰ ایران چاندی کو بنیاد بنا کر چاندی کے سکے درہم جاری کرتے۔ دنیا میں معیشت اور خاص طور پر تجارت ایک خطے سے دوسرے خطے میں اشیاء اور اجناس کے تبادلے کا تجارتی نظام، اس کے لیے زر کا ہونا بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ مال فروخت کر کے بارٹر سسٹم کسی ایک مخصوص علاقے کے اندر تو چل سکتا ہے، ایک گاؤں میں، ایک دیہات میں، ایک شہر میں یا قریب قریب کے شہروں میں آپ نے اپنی پیدا کی ہوئی اشیاء دوسرے کو دے دی اور اس سے پیدا کی ہوئی اشیاء آپ نے لے لی۔ لیکن جب تجارت بین الاقوامی مشرق و مغرب کے درمیان، تو اس کے لیے اعلی مبادلہ کی ضرورت ہے، اور اعلی مبادلہ
سونا اور چاندی۔ اب اس سونے اور چاندی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یا قیصر کا قبضہ ہے یا کسریٰ کا قبضہ ہے۔ زر کی تاریخ دیکھیں کہ جب سے یہ زر درمیان میں واسطہ بنا، اب یہ ایک طبیعتی تجربہ تھا کہ بہت ساری چیزیں زر کے طور پر استعمال کی، انسان نے تجربات کیے، چمڑے کے سکے جاری کیے، پتھر جاری کیے اور مختلف دھاتیں استعمال کی، لیکن سب کی سب یا وہ زنگ آلود ہوتی تھی، لوہے کا سکہ زنگ آلود ہو جاتا، کپڑے وپڑے جل جاتے، پتھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا۔ تو تجربے کے بعد طبیعتی تجربات کے تحت وہ دو دھاتیں دریافت ہوئیں سونے اور چاندی کی کہ یہ صدیاں بھی پڑی رہیں، کتنا ہی زمین میں دبی رہے، نہ اس کو زنگ لگتا نہ اس میں کسی قسم کی کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے۔ تو یہ ان دھاتوں کو انسان نے طبیعتی قوانین کے تحت دریافت کیا۔ اب یہ زر پر کنٹرول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا قیصر کا تھا یا کسریٰ کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انقلاب برپا کیا، کل انسانیت کے مفادات کا نظام بنایا، تو ان سکوں کی اساس پر عدل و انصاف کے جو تجارت کے، تبادلے کے، لین دین کے قوانین جاری فرمائے، کیونکہ اصل تو وہ عمل سکوں کو نہیں چھیڑا۔ سکے 50-60 سال تک وہی ان کے تبادلے کے قوانین تو درست کیے، لیکن سکہ چونکہ وہ ان کے پاس ہی، سونا ان کے پاس، چاندی ان کے پاس، اس کی بنیاد پر سکے چل رہے وہی۔ اب جب قیصر و کسریٰ کو شکست ہوئی اور وہ سکے، وہ دینار اور وہ درہم جزیرۃ العرب میں اس کی بارش ہوئی، تو یہاں ایک نئے نظام کی ضرورت تھی کہ وہ علم جو قرآن اور حدیث سے انسانیت کے سامنے آیا، جیسے اس نے اشیاء کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے کا امانت اور دیانت کی اساس پر ایک نظام بنایا، ایمان سے پھوٹنے والی امانت، دین سے پھوٹنے والی دیانت، تو ایمانی ریاست نے اشیاء کے درمیان جب تبادلے کا یہ مساوی قانون جاری کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چیزوں کے درمیان جو تبادلہ ہے، سونا چاندی جو بھی ہے، مثلاً بمثل، دونوں ہم مثل ہونی چاہیے، یا ایک ہی جنس بھی ہے، گندم کا گندم سے تبادلہ ہے تو برابر برابر، جب بھی اس کو اوپر نیچے کرو گے تو یہ سود ہے، اور سود ناجائز، ربا الفضل، مساوات کا بنیادی قانون۔ اب اشیاء کی مساوات کا قانون تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر دیا، اس پر ریاست مدینہ استوار ہوئی، لیکن زر وہی چلا آ رہا ہے پرانا، اس کی کوئی معیارات نہیں۔ قیصر روم نے اپنے مفادات کے لیے مختلف طبقوں کے لیے مختلف زر کی نوعیتیں بنائیں، اور پھر ان تاجروں نے اشیاء میں تو لوٹ مار نہیں ہو سکتی، اس سکوں کی کٹائی شروع کر دی، جن کو عربی میں زیوف کہتے ہیں، کھوٹا سکہ، کچھ نہ کچھ کیا ہے، سونا کاٹ لیا، کچھ نہ کچھ چاندی اس سے کاٹ لی، اس کو گھسا کر کچھ نہ کچھ کیا ہے، کمی شروع کر دی، تو سکوں کی مساوات نہیں ہو سکی تھی۔ 50 سال بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پوری دنیا پر حکمرانی کا نظام قائم ہو گیا،
عمر فاروق کے زمانے میں تو ابھی قیصر و کسریٰ کو شکست ہوئی، ابھی دور دراز کے علاقے وہ تو بحری بیڑے کے ذریعے سے حضرت امیر معاویہ نے فتح کیا، گرد و نواح کے علاقوں کو۔ تو اب ضرورت پیش آئی کہ مستقبل میں بین الاقوامی نظام کی اساس زر کے ڈھانچے کو اثر نو استوار کرنے کی، صرف اشیاء کی یا اجناس کے درمیان بیع و شراء اور لین دین کے مساوات کے قانون ہی نہیں، بلکہ اس مساوات کا ٹیکنیکل پہلو یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو زر کا کنٹرول ہے وہ بھی صحیح خطوط پر ہونا چاہیے۔ تو عبد الملک ابن مروان جو صحابہ کی تربیت یافتہ بہت اونچے درجے کے تابعی ہیں، بخاری کے راوی ہیں، اولوالعزم، بہادر، دلیر، نیک، صالح، زاہد اور متقی خلیفہ ہیں، انہوں نے اس پورے انتظامی ڈھانچے پر نظر ڈالی اور پھر اس کی اساس پر اپنا اسلامی سکہ جاری کیا، اور اسلامی کا مطلب صرف اسلام نہیں لکھ دیا اس میں، صرف تبادلہ اشیاء کے لیے جو دینار اور درہم کی ایک مخصوص قانونی مقدار متعین کر، پہلے تو چھوٹے بڑے، اس لیے احادیث کی کتابوں میں کہیں کوفے کا، عراق کا، ادھر کا، ادھر کا، ہر سکے کا اپنا وزن، تو کوئی تبادلے کی مساوات نہیں ہوتی۔ ایسے ہی دینار کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی کیسا، کوئی کیسا۔ تو لین دین اور تجارتی، بین الاقوامی تجارتی ڈھانچے میں یہ بات خریدنے اور بیچنے والے تاجروں اور افرادی قوت کی جو معاشی سرگرمیاں، ان میں بڑی رکاوٹ ہے۔ ہر وقت ہر آدمی تو پیمانہ نہیں جانتا تھا، پڑھے لکھے آدمی ایک سکے کا جو وزن ہے وہ اور دوسرے کے وزن کے درمیان دونوں کا معادلہ، دونوں کے درمیان کس کس بھاؤ پر ان کا تبادلہ ہوگا، وہ عام جاہل آدمی نہیں جانتا۔ تو ایک زر کا پورا ڈھانچہ معیاری، پورا پیمانہ، پھر سونے کے قیرات کا معیار، چاندی کے وزن اور اس کا صفائی کے اس معیار کی بنیاد پر اس کا پورا نظام استوار کیا۔ اب انسانوں میں معاشی سرگرمیاں آپ دیکھیے کہ عرب خطے میں خاص طور پر، مشرقی علاقوں میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلم ریاستیں وجود میں آئیں خلافت اسلامیہ کے تحت، وہ ایک سکہ ایسا معیار بن گیا کہ پورے یورپ کو اور پورے ایشیا کو، افریقہ کو، تمام ملکوں میں، مسلمان ہو یا عیسائی، یہودی یا کوئی ہندو یا کوئی بھی، جب برابر انصاف ملے گا مالیاتی بنیادوں پر، تو انہوں نے سب نے وہ پرانے سکے ختم کر دیے، بلکہ ریاست کو دے دیے، ریاست نے وصول کر لیے، ٹکسال کا نظام قائم کر کے ایک سکہ پوری دنیا میں جاری کر، ایک طرح لین دین میں آسانی، معاشی سرگرمیوں میں آسانی۔ تو گویا کہ ایسا نظام جس نے اب یہ جو بنیادی قانون تول میں کمی نہ کرنے کا، اوفوا الکیل والمیزان، ابراہیم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے بیان کیا، اس کی بنیاد پر اپنے دور کے معاشی ڈھانچے کو استوار کیا، اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق بنو امیہ نے، اور پھر اسی کی اساس پر بنو عباس، بنو عثمان کے زمانے میں زر کا یہ عمل اور اس پر سود کی ممانعت، اس کی رکاوٹیں دور کر کے، تو ایمانی ریاست عدل و مساوات کی بنیاد پر طبیعیاتی یا فلکیاتی قوانین سے دریافت شدہ چیزوں کو
انسانی مفاد کے لیے استعمال کرنے کا نام، یہ ایمانی ریاست۔ اب اس ایمان کی ریاست، ایمان کو بیچ کر جب کفر اختیار کیا جاتا ہے تو امانت کے مقابلے میں بددیانتی، خیانت، دین کے مقابلے میں بے دینی، بددیانتی، یہ سوسائٹی کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ 1000 سال تک مسلمانوں نے اس نظام کو قائم رکھا۔ ہندوستان کی ترقی کے اندر بھی، یہاں بھی قدیم زمانے کے سکے جاری تھے، ہر ایک نے اپنے اپنے تجربے کیے، شیر شاہ سوری نے بھی تجربہ کیا، لیکن اکبر اعظم نے آ کر جب یہاں سونے کے معیارات اور سونے کے سکے کا بنیادی قانون عبد الملک بن مروان کے اصولوں کی روشنی میں دین اسلام کی تعلیمات کی اساس پر جب ایک یکساں معیار قائم کیا تو یہی ہندوستان سونے کی چڑیا بن گیا۔ اس کے سکے، اس کے درہم و دنانیر، اس کا نظام زر، اس نے پوری معیشت کو انسانی مفاد کے لیے کیا ہے مرتب کر دیا۔ تو زر اب ہوتا کیا ہے کہ مستقبل کی سوچ کو سامنے رکھ کر نظام بنانا، یہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والی جماعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے یہ کر کے دکھایا۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق اپنے دور کی معیشت اور اس کا نظم و نسق قائم کیا، جیسے داؤد و سلیمان نے اپنے دور کے تقاضے کے مطابق ملکی ریاستی خود مختاری اور اس کی معاشی اور انتظامی طاقت کو مضبوط بنایا، مستقبل میں جو کچھ ہوتا رہا۔ داؤد و سلیمان کی حکمرانی آج بھی یورپ اس کے گن گاتا ہے۔ برطانیہ کا بادشاہ یوں سمجھتا ہے کہ ہماری شہنشاہیت کا تاریخی تسلسل سلیمان سے، تخت سلیمانی پر بیٹھ کر وہ تاج پوشی کی تقریب مناتا ہے۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں میں جو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اساس پر سلیمان علیہ السلام کی حکومت یا سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا ہیکل یا ان کا نظام، وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لاشعور میں موجود ہے، لیکن اس کا استعمال وہ ان طبیعتی قوانین اور ملت نجامین کی بنیاد پر کر رہے ہیں جو جالوت نے کیا، جو فرعون نے کیا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، جو انسان دشمن بین الاقوامی قوتوں نے کیا۔ تو معیار یورپ کے ہاں بھی سلیمانی حکومت نام کی صحیح، ایسے ہی مسلمانوں میں بین الاقوامی نظام میں بنیادی معیاری حکومت ریاست مدینہ، اور پھر اس کے ذیل میں وہ تو نبوت نبی کی اور خلافت راشدہ کی حکومت کا مرکز رہا ہے مدینہ منورہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں کی اس ریاست کا نظم و نسق، اس امر کی ابتدا نبوت اور رحمت سے اور پھر اس کے بعد خلافت اور رحمت سے مدینہ میں ہوگی، لیکن بین الاقوامی مسلمانوں کا نظام کی بادشاہت شام سے ہوگی، والملک بالشام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بین الاقوامی مملکت کا ڈھانچہ شام میں بنا، بنو امیہ کے ذریعے سے بنا، بنو عباس نے چلایا۔ یہ ایک پورا معیار قائم کیا اور ان اصولوں کو جو ابراہیمی ملت کے تھے 1200 سال تک پوری دنیا میں قائم رکھا۔ اب جو اس دور کی جاہلیت شروع ہوئی پچھلے 300 سال سے، تو یورپین بھیڑیوں کے سامنے ہندوستان اور عرب کے خطوں اور خلافت عثمانیہ کے سونے کے وہ سکے، زر کا وہ نظام
کہ جس کے پاس یہ زر ہے وہ طاقتور، بس وہ زر کسی بھی طریقے سے حاصل کرے، کسی تجارت کی بنیاد پر، کسی عدل و انصاف کی بنیاد پر، کسی محنت و مشقت کے معاوضے کی بنیاد پر نہیں، بس زر حاصل کرے، قبضہ کرو۔ اب 100 سال تجارت کر کے دیکھ لیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں، لیکن بیلنس شیٹ ہندوستان کے حق میں ہے، برطانیہ کے حق میں نہیں ہے، تو زر کیسے آئے گا؟ عام تجارتی اصولوں اور ضابطوں اور مساوات کی بنیاد پر تو نہیں آ سکتا، تو پھر کیا حربہ اختیار کیا گیا؟ لوٹ مار، قتل و غارت گری، بددیانتی، فساد مچانے کا عمل۔ یہ ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ جب مالیاتی ڈھانچہ، جب انتظامی ڈھانچہ صرف طبیعتی مفادات کے اساس پر زر کو حاصل کرنے اور وسائل پر قبضہ کرنے پر مشتمل ہو جائے تو یہ کفر کا نظام۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کفر کی وہ تمام تفصیلات واضح کی جائیں۔ اللہ کے انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پر ایمان نہیں ہے۔ نام کے یہودی، نام کے عیسائی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب تورات اور انجیل کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے اس نظام کو جو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے، جو تمام آسمانی کتابوں میں ہے، جو انسانی معاشروں میں رائج ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے کفر کی بادشاہ، کفر کی ریاست۔ پچھلے 300 سال سے یہ عمل چل رہا ہے، اور ہر لوٹ کھسوٹ نے یہ کوشش کی ہے کہ ریاستوں کی خود مختاری، ان کے وسائل کی لوٹ مار پر نظر رکھ کر خود مختاری سلب کر کے ان کی وسائل پر قبضہ کرنا، ان کے انتظامی ڈھانچوں پر اپنے فیصلے مسلط کرنا، یہ طریقہ کار۔ اب آپ دیکھیے اس سرمایہ داری نظام کا جو ارتقائی عمل ہے، اس مستقبل کی چیز کو دیکھا ایڈم اسمتھ نے، اور اس کی بنیاد پر جو صنعتی میکینیکلزم شروع ہوا اور زر اس کے نام پر اکٹھا کیا جانے لگا، اور اس کے حربے استعمال کر کے پیداواری عمل کو تیز کر کے دنیا کے پرانے ڈھانچے کو تباہ و برباد کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا، تو جس کی مشین پر اجارہ داری تھی، طبیعتی قوانین کے تحت برطانیہ بادشاہ بن گیا۔ 100-150 سال دنیا پر برطانیہ نے حکومت کی، اس صنعتی ڈھانچے کی وجہ سے، اس کی اساس پر بنی ہوئے ملٹریزم کی بنیاد، اس کی بنیاد پر اپنے مفادات کے تحفظ، لوٹ مار کے پورے عمل کو آگے بڑھا کر ملٹری استعمال کی، لوٹ مار کی، وسائل استعمال کیے ملکوں اور قوموں پر قبضہ کرنے۔ تو برطانوی پاؤنڈ، برطانوی زر، اور پھر اس کے نتیجے میں جو سب سے بڑی خرابی برطانیہ نے پیدا کی وہ یہ کہ سونے کی جگہ پر کاغذ کی کرنسی جاری کی۔ بہانہ یہ کہ سونا بھی اٹھا کر دوسرے ملکوں میں کیسے لائیں، درمیان میں کوئی کاغذی کرنسی بن جائے، اور جو اصل کرنسی تھی اسے پیچھے دھکیل دیا، اور جو سونا چاندی وہ تابع ہو گیا اس کاغذی کرنسی کے مقابلے۔ تو علم یا ٹیکنالوجی دریافت کی، لیکن اس ٹیکنالوجی کی دریافت کے ذریعے سے ملکوں اور قوموں کے سیاسی اور معاشی وسائل پر قبضے کیے۔ 100-150 سال برطانیہ نے دنیا پر حکومت کی،
اور جب یہی پیداواری عمل بجلی کی دریافت کے بعد امریکہ کے قبضے میں آ گیا اور پیداواری رشتے میکینیکلزم سے نکل کر الیکٹریکلزم کے دائرے میں داخل ہو گئے تو پیداوار مزید تیز ہو گئی، اور اس کی بنیاد پر جتنی نئی ٹیکنالوجی دریافت ہوئی اس کے نتیجے میں وہ امریکہ برطانیہ کو دھکیل کر کھلے رن لگا دیا، اور اگلے 50-100 سال جو ہے برطانیہ نے کی جگہ پر امریکہ نے حکمرانی قائم کی۔ پیداواری رشتے بدلتے ہیں، اور پاؤنڈ کی جگہ پر 1945 میں ڈالر نے قبضہ کیا، اور پھر ملکوں اور قوموں کو غلام بنا کر پیٹرو ڈالر کا پورا نیٹ ورک قائم کر کے دنیا پر ڈالر کی حکمرانی کی اساس پر دنیا کی صورت گری کی ان عالمی لوٹ مار طاقتوں نے۔ وہ بدماشی جو برطانیہ کی تھی وہ امریکہ تک منتقل ہے، قوموں کی خود مختاری سلب کر لی، مشرق وسطیٰ کے ٹکڑے برطانیہ اور فرانس نے اپنے مفادات کے لیے کیے، اور پھر ان میں اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق ان عربوں کی چھوٹے چھوٹے ملک بنا کر، اور جب تیل دریافت ہوا تو تیل کی دریافت کے بعد تیل پر ڈالر کے قبضے کو مسلط کرنے کے لیے ان تیل والے ملکوں کے ساتھ تیل کی خرید و فروخت کو ڈالر میں کرنے کا قانون مسلط کر کے ڈالر کو طاقت دی گئی۔ ہر بعد میں آنے والی ٹیکنالوجی جو ارتقاء کے عمل میں کردار ادا کرتی ہے، ملکوں اور قوموں کی صورت گری کرتی ہے۔ ایمانی نظام تو یہ تھا کہ بدلتی ہوئی اس ٹیکنالوجی کا فائدہ کل انسانیت کو پہنچے، اور اس کا فائدہ ایک مخصوص طبقے اور مافیاز کو یا مخصوص ملکوں کو پہنچتا ہے۔ یہ کفر پر قائم ریاست ہے۔ اللہ کے ان انعامات کے منکرین کی یہ جماعت ہے، کیونکہ علوم تو جتنے بھی منتقل ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ آپ کا فیضان ہے۔ دنیا کو وہ سہولتیں ملنی ہیں، وہ ٹیکنالوجیز آنی ہیں، انسان تو صرف دریافت کر رہا ہے۔ دریافت کے بعد ان کا استعمال مثبت ہے یا منفی، کفر پر مبنی ہے یا ایمانیات پر، دیانت پر مبنی ہے یا بددیانتی پر، امانت پر مبنی ہے یا خیانت پر۔ خیانت اور بددیانتی پر مبنی ریاست کفر کی ریاست جو بھی اس کے تابع ہے، اور جو امانت اور دیانت پر مبنی ریاستیں ہیں وہ صحیح ریاستیں۔ گویا کہ اللہ کے ان احکامات کو مان کر کام کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ بنیادی فرق ہمیں معیشت کے اس دائرے میں نظر آتا ہے۔ اچھا جی، الیکٹریکلزم کے بعد اب پچھلے 50 سال سے ایک نئی دنیا، ڈیجیٹل دنیا پیدا ہو رہی ہے، اور ڈیجیٹل دنیا کے نئے تقاضے اور نئے پہلو سامنے آ رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس ڈیجیٹل دنیا میں آگے جو اس وقت کرنسی کے میدان میں کرپٹو کرنسی، یعنی تیل کی طاقت کو ڈالر نے اپنے قبضے میں کیا، اور ڈالر کے مقابلے میں یا پرانی ٹیکنالوجی کے مقابلے میں یا الیکٹریکلزم کے مقابلے میں ڈیجیٹلزم نے آ کر نئے چیلنج کھڑے کر دیے۔ اب جن ملکوں اور قوموں نے اپنی قومی ریاست اور قومی مفاد کے لیے جتنی جلدی یہ سفر طے کر کے ڈیجیٹلزم تک پہنچے، کیونکہ یہ ارتقائی عمل میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صنعتی انقلاب کے بغیر یا صنعتی مہارت و میکینیکلزم کے بغیر الیکٹریکلزم میں چلے جائیں، اور الیکٹریکلزم پر عبور کے بجائے بغیر کسی عبور کیے ہوئے اگلے مرحلے میں ڈیجیٹلزم میں داخل ہو جائیں۔ یہ ایک ارتقائی عمل چل رہا ہے۔
آدم سے لے کر اب تک، زمین کے طبیعتی قوانین کا ہو یا فلکیاتی قوانین کا یا خلاؤں کو سر کرنے کا، یہ ایک تسلسل کا عمل ہے۔ تو جن قوموں نے اس ٹیکنالوجی کو اختیار کر کے اگلے مستقبل کی تیاری کی ہے اور وہ ایمانی تقاضوں کی بنیاد پر کی ہے، وہی کامیاب ہوتی ہے۔ اب فرق یہاں ہے کہ وہ الملوک اور وہ الملک، وہ ریاستیں جو اس تمام تر ٹیکنالوجی کو جو ارتقائی طور پر علوم کے طور پر دنیا میں آ رہی ہے، وہ فساد کے لیے استعمال کرتے ہیں یا انسانوں میں عدل و انصاف اور اپنی بقا اور اپنی خود مختاری کو برقرار رکھنے، اپنی شناخت کو برقرار۔ آج لڑائی اس ٹیکنالوجی کے اس انسان دوست استعمال یا انسان دشمن استعمال کے تناظر میں دنیا کے قوموں اور ملکوں پر امریکی سامراج اور اس کے حالی موالی اس دور کی ٹیکنالوجی کو اپنے مفاد میں استعمال کرنے کے لیے کیا ہے، مافیاز کے مفادات، تسلط ان کا برقرار ہے۔ اب ایک طرف وہ طاقتیں اور قوتیں ہیں جو اس ایمانی نیٹ ورک کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے اس پر ایمان نہیں رکھتا، اور ایک طرف وہ منافق مومن ہے، ایمان کے دعوے دار، جیسے منافق یہودی، منافق عیسائی عیسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ کی بات نہیں مانتے، بلکہ خود عیسیٰ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے ڈھکوسلے باز بھی ہیں۔ موسیٰ کو مانتے ہیں، موسیٰ کی بات نہیں مانتے، تورات میں لکھی۔ ایسے ہی ایسے مسلمان ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ کی بات نہیں مانتے، ایسے مسلمان۔ تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیامت تک ایک سچی جماعت قائم رہے گی جو ایمانی بنیادوں پر ریاستی ڈھانچہ، ملکی نظام اور ملکی نظام قائم رکھے۔ زوال اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے، حتیٰ کہ آخری زمانے میں بھی جب ظلم و کفر انتہا کو پہنچ جائے گا تو امام مہدی کی آمد یا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ قیامت تک یہ بین الاقوامی حکومت جو دین اسلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے، یہ ایک جماعت کی صورت میں، ایک ملک کی صورت میں، ایک ریاست کی صورت میں ضرور قائم رہے گی۔ یہ ریاستی نظریہ، یہ ملکی نظام جو ایمانیات کے اساس پر، دیانت کے اساس پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بنیاد پر ضرور ایک قائم جماعت قائم رہے، اور وہ جماعت اپنے دور کے جدید تقاضوں کے مطابق جد و جہد کرنے والی۔ آج ایرانی قوم نے یہ بات ثابت کی ہے کہ وہ ان تمام ٹیکنالوجیز سے گزر کر صنعتی ترقی، الیکٹریکلزم، ڈیجیٹلزم، اور آج وہ کرپٹو کرنسی کا وہ نظام بھی جس کی اساس پر وہ ان تمام پابندیوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ایران نے وہ بھی کیا ہے اپنے لیے بابرائے ہرمز بند کی ہے، جب تک وہ کیا ہے وہاں سے گزرنے والے یا تو ایک ملک چین کی کرنسی میں ٹول ادا کریں یا کرپٹو کرنسی میں ٹول ادا کریں تب گزر سکتے۔ تو نئی ٹیکنالوجیز کو دریافت کر کے نیا طریقہ جنگ، نیا طریقہ معیشت، نیا طریقہ اللہ کے تعلق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ائمہ اہل بیت کے تعلق سے، اولیاء اللہ کے تعلق سے، شہادت کے نظریے کے ساتھ، موت کے قبول کے نظریے کے ساتھ قائم کرنے کا عمل ہے۔ اب سازش کیا ہو رہی ہے
کہ یہ جو ڈالر کو زیر کر کے تابع کر کے یہ امریکہ کی عائد کر دیا کردہ پابندیوں کو بائی پاس کر کے جو ایک نئی دنیا ابھر رہی ہے، اس کو کسی طریقے سے کیپچر کیا جائے۔ یہ بات پھیل گئی، زر کا یہ نیا نظام متعارف ہو گیا، دنیا کے کمزور ملکوں کو ایک نظیر ملے گی کہ سامراج کے چنگل سے کیسے نکلا جاتا ہے، جنگ سے کیسے شکست دی جا سکتی ہے، پرانے طریقہ جنگ کو رد کر کے نیا طریقہ جنگ کیا متعارف کرایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک جال بچھایا جا رہا ہے۔ یہ جال ہی تو ہے کہ اس جال میں پھنسا کر اب یہاں امتحان ہے ٹیبل ٹاک پہ کہ وہ عالمی سامراجی طاغوتی نظام کے خلاف مزاحمت کے اس عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے قومی وسائل، قومی تحفظ، اپنے اثاثہ جات اور اپنے جو بنیادی اساسی امور ہیں ان کو اس پھنسے ہوئے سامراج سے کیسے بنوایا جائے۔ جیسے باقی معاملات کے اندر انہوں نے اپنی طاقت استعمال کی ہے، اللہ پر اعتماد کرتے اپنے ائمہ اہل بیت پر اعتماد کرتے اپنے نظریے کے مطابق ایمان کی اساس، اپنی تہذیب بدلی، اپنا کلچر بدلا، اپنی معیشت بدلی، اپنا انتظامی ڈھانچہ بدلا، اپنی سیاسی طاقت بدلی۔ اب اس قوم کا امتحان ہے کہ جو اس کے چاروں طرف جال بچھایا جا رہا ہے مذاکرات کے نام پر، کیا وہ مذاکرات کا ڈھانچہ ان بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے جو ایک قوم، ایک ریاست کے شایان شان ہے؟ یہ وہ نازک وقت ہے کہ جس میں مذاکرات کو صحیح رخ پر استقامت کے ساتھ لے کر چلنا، کیونکہ چاروں طرف تینوں دائروں کے منافقین کا گھیرا ہے۔ ایک طرف منافق ریاستوں کا چکر اور ایک طرف ایمان کی بنیاد پر اپنی قومی خود مختاری، اپنے اثاثوں کی حفاظت، اپنے دائروں کی حفاظت کا دائرہ کہ اپنے ملک کے اور اپنی 40 سالہ جدوجہد اور اپنی اس انقلابی کردار کی حفاظت کا وقت۔ اب سامراج چاہتا ہے کہ اگلے دور کی جو زر کی طاقت اور قوت ہے، اس طاقت و قوت پر ڈالر نیچے نہ گرے، ڈیجیٹل دور میں بھی ڈالر اس پر حاوی ہو، جیسے تیل پر حاوی ہوا پیٹرو ڈالر۔ اب ڈیجیٹل ڈالر کے تحت کام ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کچھ لین دین بھی کرنا پڑے تو کر لو، لیکن دنیا کی قومیں ہوشیار ہو چکی ہیں، بین الاقوامی قوتوں نے اپنا متبادل سسٹم بنا لیے ہیں۔ اب اس کے لیے بہت بڑا چیلنج، یہ اتنی جلدی اب ڈالر کو سنبھالنا، اور ڈالر جو گر رہا ہے پیٹرو ڈالر سے بھی اب تو نکل کر اگر عقل آ جائے تیل والے ملکوں کو تو اس سے فارغ، اور اس کرپٹو کرنسی کے دائرے سے بھی اس کے اوپر بھی ڈالر کا تسلط ختم ہو رہا ہے۔ یہ ختم ہی تو ہوا ہے۔ تو آبنائے ہرمز کی ایران نے کیا ہے، ناکہ بندی کی ہے۔ اگر صرف ڈالر میں ہی پیمنٹ لینی دینی ہوتی تو ڈالر تو امریکہ کے قبضے میں تھا، پیسے لینے کے لیے اگر اسی میں انہوں نے وہ کرنسی بدل دی، یا یوان میں
یا کرپٹو کرنسی میں پیمنٹ کرو اور ٹول دو اور جاؤ۔ یہ صرف ایک علامت ہے۔ مستقبل کی جنگیں، مستقبل میں تحفظ، مستقبل میں ممالک کی خود مختاری اس نظام کے ساتھ وابستہ ہے کہ وہ ڈالر سے آزاد ہو کر اپنے ملک کے قومی تقاضوں کے مطابق آگے بڑھے۔ لیکن ہمارے دیگر مسلمان ملک وہ ڈالر کی بالادستی کے ساتھ کرپٹو کرنسی سے جڑ رہے ہیں۔ مثلاً پاکستان نے پچھلے 3 مہینوں میں جو قانون سازی کی ہے اس کا بغور جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ ایک آزاد کرنسی کے طور پر ہے یا ڈالروں کا جو نظام IMF ورلڈ بینک نے قدیم زمانے کا بنایا ہوا ہے اس کے تابع ہے؟ بینکوں کا اکاؤنٹ اس کے تابع کھلے گا یا ایک آزاد ملک کی حیثیت سے ایک آزاد کرنسی کے طور پر کھلے گا؟ اگر بینکوں کے اندر اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دی ہے گورنمنٹ نے، جائزہ لینا پڑے گا کہ یہ اس بین الاقوامی زر کے نظام کی اساس پر اس کے تابع ہے، تو پھر چاہے ڈالر ہو یا وہ ہو، بات ایک ہی ہے۔ یعنی ڈالر کو اب تحفظ کرپٹو کرنسی دے گی، اس کو طاقتور بنائے گی۔ تو یہ بنیادی عمل، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک مسلمان جب اپنے گرد و پیش کا ریاستی ڈھانچہ، ملکی نظام اور ملکی نظام یعنی حکمران طبقہ اور ملک کا ریاستی جغرافیائی ڈھانچہ، جب اس پر غور و فکر کرے تو قرآن کی تعلیم کہتی ہے کہ شعور کی بنیاد پر ان دونوں کے جو بنیادی تقاضے ایمانیات کے اساس پر ہوں، اس کے تناظر میں اپنے ملکوں، اپنے گرد و پیش کی ریاستوں کے فیصلوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ خواہ وہ ایران فیصلے کر رہا ہو مذاکرات میں یا عدم مذاکرات میں، یا پاکستان فیصلے کر رہا ہو، یا سعودی عرب ہو، یا مسلمان ملک ہو، چین ہو، روس ہو، امریکہ ہو، باشعور مسلمان وہ ہے جو قرآنی تعلیمات کی بنیاد پر الملک کی جو صلاحیت اور استعداد اور اس کا جو دائرہ ابراہیمی ملت میں طے کر دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت میں طے کر دیا گیا ہے، کیا ریاستیں اس معیار پر پورا اترتی ہیں؟ اور جو ملکی سسٹم ہے، حکمران طبقے کا جو نظام ہے، انتظامی ڈھانچہ ہے، ڈیسیژن میکنگ کے جو مراکز ہیں، کیا وہ انسان کے فائدے کی بنیاد پر ڈائلاگ کر رہے ہیں، مذاکرت کر رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں، یا کوئی اور فیصلے سازی جاری کر رہے ہیں؟ ایک مسلمان قرآن کی ان تعلیمات کی اساس پر جائزہ لے، انتظامی ڈھانچے کا بھی اور ریاستی ڈھانچے کا، اس کی بنیاد پر رائے قائم ہونی چاہیے۔ وہ پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونی چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر مذاکرات میں ایران سرنڈر کر جاتا ہے تو وہی غلطی کرے گا جو لیبیا نے کی، جو عراق نے کی۔ بنیادی مطالبات اور بنیادی طاقت ختم کر کے مذاکرات اور تعلقات بحال کرنا تو بڑا آسان تھا 40 سال کی پھر یہ ساری چکر بازی کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر اپنے تحفظ کے ساتھ اپنے ملکی اور قومی فیصلے اور انتظامی فیصلے کریں تو ہم نے تو آزاد قرآن حکیم کی تعلیمات کے تناظر میں آزاد حیثیت میں ملکوں اور ریاستوں اور ان کے فیصلوں کا جائزہ لینا ہے۔ غلط فیصلہ کریں گے کوئی بھی ملک، کوئی بھی مالک، تو قرآن کی تعلیمات کے اساس پر بتائیں گے کہ یہ غلط ہے، اور اگر صحیح فیصلہ ہوگا امن کا، عدل کا، بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، انسانیت کی خدمت کا، تو درست بات ہے۔ اور اگر اس کے خلاف ہو، ملوک فسادی ملوک کے مطابق ہو، یا انعام یافتہ
ملوک کی اساس پر ہو جو موسیٰ علیہ السلام نے بات کہی ہے، تو دونوں کی بنیاد پر جائزہ لیا جائے گا کہ یہ ملک اور ملک دونوں کا کردار اور کرتوت کیا ہے، اچھے ہیں یا برے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے ایک ایمان لانے والے فرد کو، قرآن اپنے ماننے والے کے سامنے ایک شعور رکھتا ہے، ایک بالکل واضح 2 اور 2 4 کی طرح اصول اور ضابطہ بتاتا ہے۔ اس کی روشنی میں تجزیہ کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، شعور بڑھانا، صحیح فیصلہ کرنا، صحیح رائے قائم کرنا، چاہے وہ رائے قائم کرنے والے تھوڑے کیوں نہ ہوں، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ساری دنیا پیٹ رہی ہے، ساری دنیا تماشے لگا رہی ہے، مذاکرات پر جشن منا رہی ہے، دنیا کو دیکھ کر رائے قائم کرنی، صحیح رائے قرآن کے تناظر میں قائم کرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اساس پر قائم کرنی ہے، ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے اساس پر، ملت محمدیہ اسلامیہ کی بنیاد پر ایک مسلمان کو ٹھیک صحیح رائے قائم کرنا اور اس کی صلاحیت پیدا کرنا، اس کا شعور پیدا کرنا، یہ اس کا بنیادی تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمانی تقاضوں کے تحت چیزوں کو سوچنے، سمجھنے، پرکھنے اور رائے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔